درد چھوڑ دہان میں مائن مکن آکھاں مائن مکن آکھاں۔ ماں کے دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود اس تک دکھی دل کا حال پہنچانے اور ایک ایک لفظ میں اپنے درد کا اظہار کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں، کیونکہ یہ کلام ہے حضرت شاہ حسین کا، وہ شاہ حسین جس کا تعلق نہ تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اور نہ ہی کسی سادات گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر پھر بھی انہیں شاہ کا تخلص اور حسین کا نام ملا۔ شاہ کا تخلص اور شہید کربلا حضرت امام حسین کے نام کی نسبت ہونے کے باوجود اپنی ذات کی نفی کرنے والے شاہ حسین نے ہمیشہ خود کو فقیر کہلانا پسند فرمایا۔ اے حسین فقیر نمانا شام لیتا دیوان حال میں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد کے پہلو میں واقع ٹکسالی گیٹ کے مدرسے سے قرآن کریم حفظ کرنے کا آغاز کیا۔ یوں دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسجد میں پیش نماز کے فرائض انجام دینے لگے۔ تقریباً 36 سال کی عمر میں ایک روز قرت کے دوران منکشف ہوا، دنیا فانی اور کھیل تماشے کی جگہ ہے۔ بس یہی سنتے ہی کایا پلٹ گئی، جسم پر لال کرتی اور پیروں میں گھنگرو باندھ کر جذب و مستی میں ایسے ڈوبے کہ لوگوں نے شاہ حسین سے لال حسین کہنا شروع کر دیا۔ جذب و مستی کی اسی کیفیت میں ایک روز ایک کاروباری اور معزز ہندو گھرانے کے مادھو کو کیا دیکھا، سالوں اس کے گھر کے چکر لگاتے رہے اور اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹے جب تک مادھو کو اپنا جانشین نہ بنا لیا۔ مادھو ان کا ہم نوا اور ہم سفر بنا تو اللہ کے اس ولی نے اس سے وعدہ کر لیا، پہلے نام مادھو کا ہوگا پھر لال حسین، اور ایسا ہی ہوا۔ تبھی تو بشر دو اور نام ایک ہے، مادھو لال حسین، ایسا نام جو آج تک کسی اور کا نہ ہوا۔ آخر اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ راز ہے جس سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ لال حسین یا شاہ حسین کے نام سے شہرت پانے والے اس صوفی بزرگ اور پنجابی کافی کے موجد کے مزار پر جو تختی آویزاں ہے، اس پر نظر دوڑائیں تو محسوس ہوتا ہے ان کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی جڑا ہے۔ جی ہاں، یہاں لکھا ہے ایک نام، سخی مادھو لال حسین، مگر جب مزار میں داخل ہوں تو وہاں موجود قبریں دو ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ مادھو کون تھا؟ اچھا، مادھو لال حسین، جب ہم یہ نام لیتے ہیں تو نام لینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس نام کے اندر دو الگ الگ مذہب، دو الگ الگ ثقافتیں نظر آ رہی ہیں۔ مادھو اور شاہ حسین، یہ ان کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ شخصیات ہیں؟ دوستوں کے ساتھ سیر کر رہے تھے، دیکھا کہ یکا ایک گھوڑا سامنے آیا، اس کا ایک بیٹا بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ ان دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہندو برہمنوں کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام مادھو ہے۔ جب سرکار نے ان کی طرف غور سے دیکھا تو ان کے چہرے سے سوائیں نکل رہی تھی۔ پوچھا یہ کہاں سے رہتے ہیں؟ کہنا کہ یہ شدرے میں رہتے ہیں اور ہندو برہمنوں کی جو اونچی ذات ہے ان کے بیٹے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے اپنا مسجد چھوڑا اور شدرے میں چلے گئے۔ شدرے میں جا کے سرکار مادھو کے مکان کے چکر لگانے شروع کر دیے۔
कुछ अरसे के बाद माधो सरकार आपके पास आने शुरू हो गए, कुछ अरसा आपके पास रहे, लेकिन इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि माधो सरकार जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके पास आने शुरू हो गए। उनका नाम तो शाह हुसैन था, जो शायर हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, 16वीं सदी अकबर के हम असर हैं वो, और वो बुनियादी तौर पे राजपूत फैमिली से थे। वो कोई मजहबी फैमिली ऐसा सच नहीं थी, उनके दादा सिर्फ मुसलमान हुए थे, कलश राय। दूसरे जो साहब हैं माधो लाल, ये कहा जाता है कि ब्राह्मण ज़्यादा था, और ये शादरा के रहने वाले थे, यानी शादरा से मतलब है कि रावी के उस पार। तो शाह हुसैन को इनसे थोड़ा मोहब्बत और प्यार पैदा हुआ, और फिर इनकी जो दोस्ती थी वो एक ऐसे रिश्ते में तब्दील हो गई कि उनको एक ही शख्सियत, लोगों के इमेजिनेशन ने, लोगों के तख़य्युल ने उनको एक ही शख्सियत बना दिया। दोनों इसी धरती में से निकले, दोनों के दरमियान एक मोहब्बत का, प्यार का एक रिश्ता कायम हुआ, और ये रिश्ता इतना मजबूत था कि इस रिश्ते ने उनको दो नहीं बल्कि एक कर दिया। शाह हुसैन रावी के पार जाते थे और वहाँ पे अपनी मस्ती में गुम रहते थे। इसी दौरान उनकी नज़र माधो पर पड़ी। माधो उस वक़्त शादीशुदा था, तो जब माधो पे नज़र पड़ी तो वो पता नहीं कौन सा लम्हा था जिसने उन्हें इस तरह से अपने अंदर जज़ब कर लिया कि अब वो माधो पे फिदा हो गए। उनकी दोस्ती के लिए उनका दोस्ती का दम भरने लगे, और यही दोस्ती उनको यहाँ तक ले आई कि एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे उन्होंने कहा कि अब ना माधो है और ना हुसैन है, बल्कि मेरे नाम से पहले मेरे दोस्त का नाम होगा, और वो है माधो लाल हुसैन। तो उन्होंने अपने महबूब से पहले मरकर अपनी शहादत को का ये दर्जा दिया कि अपने इस्लाम के साथ माधो लाल हुसैन को जोड़ लिया। शाह हुसैन ने माधो नाम के हिंदू खानदान से ताल्लुक रखने वाले लड़के को अपने रंग में ऐसा रंगा कि वो भी अपने मुर्शद के कुर्ब का मुतलाशी रहने लगा। फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसे और उसके खानदान वालों को दायरे इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं ना, फकीरों की फकीरी वो काम कर देती है जिसके सामने शहंशाहों का जलाल भी मांद पड़ जाता है। तुसी मोया नु मारना मुकदे सी, खितो वांग खुंडी ते कुटदे सी, खितो वांग खुंडी ते कुटदे सी, गल करदियां दा गल कुटदे सी, गल करदियां दा गल कुटदे। अच्छा शहबाज साहब, एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि एक बड़ा ही अजीब सा वाक़या है जो हज़रत शाह हुसैन और माधो के साथ वाबस्ता है कि माधो के घर वाले अपनी मजहबी रसूमात के लिए जो मौजूदा हिंदुस्तान है उसके इलाके उत्तराखंड जा रहे थे। तो हज़रत शाह हुसैन ने माधो को रोक लिया कि उनको जाने दो, तुम जब तुम्हारा ख़ानदान वहाँ पहुँचेगा तो मैं तुम्हें लेके वहाँ चला जाऊँगा। तो इसमें क्या सदाकत है, कुछ इस पर रोशनी डालें। सरकार ने बोला कि चंद दिन बाद चलेंगे, वो 2-3 दिन गुजरे, फिर माधो सरकार ने बोला सरकार उधर कल तो उन्होंने स्नान करना है, तो मैं इधर अगर रह गया तो मेरे जो भाई बहन है, वालदैन वगैरह रिश्तेदार, वो बहुत नाराज़ होंगे। सरकार ने बोला नहीं यार कल हम चलेंगे। वो यूँ ही कल आई ना, तो माधो सरकार ने सरकार से बोला कि सरकार उधर गंगा स्नान करना है। सरकार ने बोला यार अभी चलते हैं। सरकार ने उनके हाथ अपने हाथ में लिए, उन्होंने सरकार से बोला आप आंखें बंद करें। सरकार माधो ने आंखें बंद की, तो जब उधर पहुंचे हैं ना, सरकार लाल हुसैन ने माधो से बोला कि आंखें खोलो। उन्होंने जब आंखें खोली है तो अपने ख़ानदान के पास खड़े थे गंगा पे। लाहौर कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। हर शहर का अपना रंग, अपनी खुशबू, अपनी सकाफत और अपनी तहजीब होती है।
دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ لاہور شہر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ہر سال میلہ چراغاں بڑے جوش اور دل کی گہرائیوں سے منایا جاتا ہے۔ میلہ چراغاں کے 3 دنوں کے دوران مزار اور اس سے ملحقہ پورا علاقہ روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ ہر آنے والا اپنے من کو اجالنے کا ہر جتن کرتا ہے، مگر کیوں؟ حضرت مادھو لال حسین کے مزار کی اس سے آخر کیا نسبت ہے؟ شالامار باغ کے عقب میں یعنی باغبان پورا میں 2 معروف ہستیاں مادھو لال حسین آرام فرما ہیں۔ انہی کے مزار کے صحن میں میلہ چراغاں منایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ میلہ چراغاں پاکستان کی تخلیق سے بہت پہلے سے اسی شالامار باغ میں اپنے ثقافتی رنگ بکھیرتا تھا، لیکن صدر ایوب خان کے دور حکمرانی میں انہی کے حکم سے شالامار باغ کے حسن کی پامالی کا کہہ کر ادھر سے ختم کرنے کے بعد قریب ہی آرام فرما صوفی اور درویش سخی مادھو لال حسین کے مزار کے صحن میں منتقل کر دیا گیا۔ بس اس کے بعد سے اب تک عرس ادھر ہی ہوتا ہے اور میلہ چراغاں میں۔ آخر اس میلے کا مقصد کیا ہے؟ مادھو لال حسین صاحب کے دربار کا نام جب بھی آئے تو میلہ چراغاں ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، لیکن جو تاریخ ہے وہ تو ہمیں بتاتی ہے کہ میلہ چراغاں پہلے یہ جو شالامار باغ ہے وہاں پہ ہوتا تھا، تو یہ یہاں پہ کب سے آیا اور اس کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ میلہ چراغاں جو ٹھیک ہے کہ شالہ باغ میں ہوتا تھا، لیکن ادھر بھی ہوتا تھا میلہ چراغاں ادھر بھی ہوتی تھی اور شالامار باغ میں بھی چراغاں ہوتی تھی۔ لیکن جب شالامار باغ کا چراغاں ہوتی تھی اور ادھر بھی ان کے جو شالہ باغ سے حاضری دے کے لوگ ادھر سرکار کے آستانے پر آ کر حاضری دیتے تھے۔ یہاں 2 میلے ہوتے تھے، ایک عرس ہوتا تھا، ایک میلہ ہوتا چراغاں ہوتا تھا۔ عرس جو ہے شب معراج کی پہلی رات آپ کا عرس مبارک، شب معراج کی رات جو ہے وہ عرس ہوتا پہلی رات آپ کا عرس ہوتا تھا، اور میلہ چراغاں جو ہے وہ بہار کے مہینے میں کوئی دن مقرر تھا، اس مہینے میں میلہ چراغاں جو ہے آپ کے کہنے کے مطابق پھر ان دونوں کو ایک ہی میلے میں تبدیل کر کے یہاں منتقل کیا گیا۔ لوگوں نے آ کے وہاں حاضری دینی شروع کر دی۔ کچھ وقت ایسا آیا، انہوں نے کوئی جو وقت کے حاکم تھے جو تھے انہوں نے صلاح کی کہ اس میلے اور اس کو اکٹھا کر دیا جائے، لہذا انہوں نے میلہ چراغاں جو کہ مارچ کے آخری ہفتے اور اتوار پیر کو یہاں عرس لگتا ہے یا میلہ چراغاں ہوتا ہے، وہ ادھر سرکار کی محفل ہوتی ہے۔ میلہ چراغاں جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی بہت سی ڈائمنشنز ہیں، اس کی بہت سی شکلیں بنتی ہیں۔ ایک شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاہور کا ایک موسمی تہوار ہے جو بسنت میں منایا جاتا تھا، اور اس میں شاہ جہان کے زمانے میں ایک تھوڑا سا تفریق آ گئی جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تھی۔ وہ تفریق تھی حقیقت رائے والی۔ حقیقت رائے جو تھا وہ سیالکوٹ کا ایک لڑکا تھا جو یہاں پہ درس بڑے میاں میں پڑھتا تھا، اور یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے درمیان میں کچھ بحث ہوئی، اور اس بحث میں اس پہ شاتم رسول کا الزام لگا، اور اسی الزام میں ہی اسے عدالت سے سزا ملی گئی اور وہ انتقال کر گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہندو تھے وہ جا کر وہاں پہ جا کر یہ بسنت کا تہوار مناتے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ شالامار باغ اور اس کے ارد گرد یہاں پہ مناتے تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس میلے کو بہت مشترک کر دیا، یہ ایک ہی ہو گیا۔ اب یہ میلہ نہ بسنت کا میلہ رہا، نہ حقیقت رائے کا میلہ رہا، نہ شاہ حسین کا میلہ رہا، بلکہ یہ میلہ چراغاں ہو گیا۔ یہ میلہ تو بارڈر تک تھا، اس کی جو میلے کی جو تھی گہما گہمی، اور ادھر شہر تک، تو شالامار اس کا جو مرکزی پوائنٹ تھا، تو شالامار کے ساتھ چونکہ مادھو لال حسین کا دربار ہے تو اس لیے شالامار اس کی مین جو تھی ایک وزٹنگ پوائنٹ تھا اس کا۔ نہیں، یہ ہوا کرتا تھا شاہ حسین کے مزار پہ ہی، صرف یہ تھا کہ شالامار گارڈن اور یہ جو ہے اس طریقے سے نہیں تھے جس طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی کہ آبادیاں آ گئی ہیں، آبادی بڑھنے سے، عمارتیں بننے سے وہ 2 مختلف جگہیں لگتی ہیں۔ یہ کسی زمانے میں یہ بیچ میں وہ ساری کنسٹرکشن، وہ ساری آبادیاں نہیں ہوتی تھیں جو اب ہم دیکھتے ہیں۔
تو اس لیے اس کا ایک حصہ شالامار باغ میں ہوتا تھا، دوسرا اس کا سرا جو ہے وہ مادھو لال حسین کے یا شاہ حسین کے مزار پہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ ایوب خان کے زمانے میں آ کے انہوں نے بند کرنا شروع کیا ہے، اور جب پاکستان کے جو اپر کلاسز ہیں، اتلے طبقے ہیں پاکستان کے، جو ان کو برا لگا کہ عوام جو ہیں یہ باغ خراب کر جاتے ہیں، تو گھاس خراب ہو جاتی ہے، تو فلانا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ خواص کے لیے رکھنا چاہتے ہیں نا، عوام کے لیے نہیں، تو وہ تب سے انہوں نے میلے کو اس باغ سے نکال دیا۔ مزار کے احاطے میں بنا ہوا یہ کوئی کنواں نہیں بلکہ آتش بھڑکانے والا ایک پیالہ ہے جس کے گرد چراغ بھی موجود ہیں۔ اسی پیالے میں میلہ چراغاں کے دوران آگ بھڑکائی جاتی ہے جو میلے کے دوران پورے غیظ و غضب سے بھڑکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پاس جانے والے کو یہ اپنی شدت کی لپیٹ میں لینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ مگر مزار پر موجود ملنگ اس کے گرد وجد کی حالت میں رقصاں ضرور نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ مچ ان کے اندر لگی ہوئی ہے۔ مادھو لال حسین کے عشق کی مچ سے تیز نہیں ہے، اسی لیے یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ اس مچ کی شدت میں اضافے کے لیے کوئی سرسوں اور ناریل کا تیل ڈالتا ہے تو کوئی لکڑی، کوئی موم پھینکتا ہے تو کوئی دیسی گھی، مقصد ایک ہی ہوتا ہے، مچ کو بجھنے نہیں دینا۔ اندھیری کوٹھڑی ہوگی، بچھونا خاک کا ہوگا، اجالا اس جگہ پہ بھی رسول پاک کا ہوگا، محمد تخت پر ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا، نواسا اس پیغمبر کا، شہید کربلا ہوگا۔ اسی میلے کے دوران لاہور کی قدیم اور جدید ثقافت کے ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو لاہور شہر کی پہچان ہے، جسے دیکھنے اور اس کی خوشبو سے معطر ہونے کے لیے صرف لاہور ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ سخی مادھو لال حسین کے مزار پر کھچے چلے آتے ہیں۔ ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ اپنی منتوں اور مرادوں کی آبیاری کے لیے یہاں آن موجود ہوتے ہیں۔ مادھو لال حسین کا تعلق کسی مسلم گھرانے سے نہیں بلکہ ہندو راجپوتوں کی ایک شاخ سے تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے مذہب اسلام ان کے خاندان میں تب داخل ہوا جب ان کے دادا نے اسلام قبول کیا، مگر جب شاہ حسین کے والد کا نام دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دادا ہندو مذہب کے پیروکار تھے، کیونکہ تاریخ ان کے والد کا نام شیخ عثمان بن کلش بتاتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے اسلام ان کے گھر والد کے اسلام قبول کرنے کے بعد آیا اور شیخ ان کے نام کا حصہ تھا۔ اس ولی اور صوفی کا تعلق اس زمانے میں کپڑا بننے والے خاندان سے تھا جنہیں اس زمانے میں گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ مرزا صاحب ایک بات اور بتائیے، کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق جو شاہ حسین تھے ان کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے بلکہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، غالباً ہندو تھے یا سکھ تھے، تو یہ کیا تعلق ہے؟ وہ کس طرح اسلام قبول کیا؟ اس میں صداقت ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ شاہ حسین نام کیسے ہو گیا؟ کیونکہ شاہ تو عام طور پہ سادات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاہ حسین کے آباء و اجداد جہلم کے رہنے والے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد وہاں کپڑا بننے اور کپڑے کو اور دھاگے کو رنگ کرنے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد وہاں ہجرت کر کے لاہور میں تشریف لائے۔ داتا صاحب کے پاس ایک آبادی تل بگا یا تل دو یہ آبادی ہے۔
جہاں آپ نے آ کے اپنا مسکن بنایا اور وہاں آپ نے اپنا کاروبار یہی شروع کر دیا. آپ کے آباء و اجداد تھے جو تھے کہ ہندو اور مثلا کافر گھرانے سے ان کا تعلق تھا, لیکن آپ کے آباء و اجداد, آپ کے والد کا نام تھا عثمان اور آپ کے دادا تھا نا عثمان بن کلش ان کا نام تھا. دوسرے جو صاحب ہیں مادھو لال, یہ کہا جاتا ہے کہ برہمن زادہ تھا اور یہ شادرہ کے رہنے والے تھے, یعنی شادرہ سے مطلب ہے کہ راوی کے اس پار. مادھو لال حسین کو شاعری کی ایک صنف پنجابی کافی کا موجد بھی قرار دیا جاتا ہے. کافی میں 4 سے 10 مصرے ہوتے ہیں. شاہ حسین نے تقریباً 165 کافیاں لکھی. کہتے ہیں یہ دیپک راگ کی ایک قسم ہے جو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے. جو پراپر کافی ہے وہ تو شاہ حسین نے سب سے پہلے لکھی ہے اور ان کا سارا کلام کافیوں کی شکل میں ہی ملتا ہے. یہ شاعری کی ایک اب بہت ہی مستند صنف ہے اور جو شاہ حسین سے شروع ہو کے تو آج تک آ رہی ہے. اور اس میں پھر بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے جیسے بابا بلے شاہ ہیں اور سچر سرمست ہیں, خواجہ غلام فرید ہیں, اور اس کے علاوہ بھی عوامی سطح بھی اس کی بڑی پذیر آئی ہوئی ہے. یہ کافی جو ہے یہ ہے تو شعری صنف, لیکن اس کا گانے کے ساتھ سنگیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے, کیونکہ اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بیسیکلی گیت کی ہی ایک تبدیل شدہ اور یا ریفائنڈ کہہ لیں, زیادہ نفیس یا زیادہ سنجیدہ شکل جو ہے وہ آپ کہہ لیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ حسین کی جو کافیاں ہیں ان کے اوپر راگ کا نام لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ حسین جو ہیں وہ سنگیت سے لگاؤ تو تھا, اور سنگیت کے بہت بڑے میوزیکالوجسٹ بھی تھے, جانتکار بھی تھے, تو اس لیے انہوں نے اپنی جو کافیاں ہیں ان کو راگ بھی سجیسٹ کیے ہیں, تجویز کیے ہیں کہ ان راگوں میں اگر بنائیں گے تو ان کی تاثیر, ان کا اثر بہتر ہوگا. شاہ حسین کی کافیاں 1970 کی دہائی سے پہلے اتنی معروف نہیں تھیں جتنی آج ہیں. مادھو اور اس کے اہل خانہ کو راہ حق پر گامزن کرنے کے بعد شاہ حسین نے اپنے عزیز ترین دوست اور غم گسار کو شہنشاہ اکبر کی فوج میں خدمت سر انجام دینے کا حکم دیا. یوں مادھو اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق اکبر بادشاہ کی فوج کا حصہ بن کر اس کے جرنیل مان سنگھ کی زیر نگرانی جنگی محاذ پر نکل گیا. مادھو 13 سال تک اکبر بادشاہ کی فوج میں رہا اور اس کا مرشد شاہ حسین لاہور کے علاقے باغبان پورا کے راستوں پر اپنی خودی مٹاتا اور اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہوا 1599 عیسوی میں اس دنیا سے پردہ کر گیا. تاریخ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ جب پردہ کیا ہے شاہ حسین صاحب نے تو ان کو اس وقت غالباً راوی کے کنارے کہیں ان کی تدفین کی گئی, تو پھر یہاں قبر کیسے بن گئی؟ جب سرکار شاہ حسین دنیا سے پردہ کرنے کے قریب آئے نا تو آپ نے اپنے مریضوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ اے میرے دوستوں, بیلیوں, میرے عزیزوں, میں نے کچھ عرصے کے بعد دنیا سے پردہ کر جانا ہے, لہذا جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو یہاں دریا راوی میں مجھے دفن کرنا. دریا راوی میں تو یہاں قبر کیسے آ گئی؟ دریا راوی میں دفن کرنا. جب آپ نے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہاں ایک فلڈ اور پانی آئے گا جو ان تمام قبر کے نشانات کو ختم کر دے گا اور ایک نشان باقی رہ جائے گا. اچھا, اس نشان کو پھوڑنا, آنے والی باتیں سب بتا رہے ہیں ولی کامل, اس قبر کو پھوڑنا, جو اس سے ملے
वो जिस्म मिले या तुझे कोई चीज़ मिले उसको लाकर, इसका वादी का नाम था बाबूपुरा। अच्छा, तरीकी नाम बाबूपुरा। बाबूपुरा, बाबूपुरा। मुझे बाबूपुरे में जाकर दफन कर देना, ये जहाँ आपका रोज़ा मुबारक है। एक रिवायत ये भी है कि शाह हुसैन को फौत होने के बाद अमानतन वहाँ दफन किया गया था, ताकि बाद में जब माधोलाल आएंगे तो फिर दरिया के इस तरफ जो है वो लाया जाएगा और यहाँ दफनाया जाएगा मुस्तकिलन। लेकिन बहरहाल दोनों रिवायतें मौजूद हैं। जो शफकत उल मिर्ज़ा साहब की किताब है शाह हुसैन पे, उन्होंने शाह हुसैन के जो हालात ज़िंदगी पे जो लिखा है उसमें यही बताया है कि शाह हुसैन का जो पहली वसीयत थी कि उन्हें रावी के करीब उनकी तदफीन हुई और उनके जो शागिर्द थे, उनके जो मुरीद थे, उन्होंने उनको वहाँ पे दफन किया। तो उसके बाद उनकी वसीयत थी कि यहाँ पे एक बड़ा आ जाएगा, जब बाढ़ आएगा, जिसे सैलाब कहते हैं, तो वहाँ इसको फिर मुझे वहाँ पे तदफीन कर दिया। वहाँ पे तदफीन उनकी बाद में हुई है। इसके बारे में हमें तारीख में जो चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में 2-3 मुख्तलिफ आरा है। एक ये है कि आपकी जो बैठक है जहाँ आप बैठते थे वो भी शाहदारा में है, माधो का घर भी शाहदारा में था। आपने अपनी सारी ज़िंदगी दरिया के पार, दरिया के उस पार उस जंगल में गुजारी जहाँ पे बहुत सी करामात आपके साथ जुड़ी हुई हैं, मुंसलिक हैं। और यही बात जो है ये आगे चलते हुए उनकी ज़िंदगी के बाद उनकी कब्र तक पहुँची। और फिर जब आपको वहाँ दफन किया गया तो कुछ ही अरसे के बाद कहते हैं कि रावी में बहुत बड़ा फ्लड आया, जिसकी वजह से आपके मदफन को वहाँ से उठाकर तो यहाँ लाया गया। और ये जो काम है ये बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि ये माधो ने किया। जब वो फौज से वापस आए उन्हें पता चला कि उनका इंतकाल हो गया, और बाज़ मौरखीन कहते हैं कि ये उससे पहले हो गया। लेकिन इस इख्तलाफ को हम एक साइड पे रखते हुए जब हम ये देखते हैं, लेकिन एक बात जो है वो आज भी बहुत ही पक्की है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि शाह हुसैन और माधो की कब्र पे 2 कब्रों पे एक ही चद्दर होती है। जब कभी ये चद्दर अलग-अलग हो जाए तो मतवल्ली के ख्वाब में ये ज़रूर आता है कि हमें अलग ना करो, हमें एक ही रहने दो। लोग आज भी उनके आस्ताने पर रब के हजूर हाथ फैलाए अपनी ख्वाहिशात की तकमील के इरादे से आते हैं, जहां आने वाले फयूज़ो बरक़ात समेटने के साथ साथ अपने मन की मुरादें भी पाते हैं। ये है माधो लाल हुसैन के मज़ार के करीब मौजूद मस्जिद माई मोहरा। मिर्ज़ा साहब, जो ये मस्जिद है इसी अहाते में, माधो लाल हुसैन के दरबार के अहाते में मस्जिद है हमारे अक़ब में, इस मस्जिद की क्या तारीख है? ये मस्जिद छोटी सी मस्जिद थी जो माई मोहरा राजा रंजीत सिंह की बीवी ने बनवाई थी। अपने हक हलाल खर्च से जो वो कशीदाकारी शालों पर करती थी, टोपियाँ, जो आपका सामान बना के कपड़ा जो फरोख्त करती थी, उस कपड़े ने जो मैंने हकीकतुल फुकरा और चिश्तिया में पढ़ा है वो यानी ये पढ़ा है। यानी आपके बकौल ये जो यहाँ मस्जिद है माधो लाल हुसैन के दरबार में, ये राजा रंजीत सिंह के दौर की है और उनकी बीवी ने बनवाई है? उनकी बीवी ने बनाई है, और राजा रंजीत सिंह और उनकी बीवी सरकार माधो लाल हुसैन के बहुत आशिक थे। जब राजा रंजीत सिंह जब मनसदर हुकूमत पर था, वो मैंने उस किताब में पढ़ा है कि वो बमाए अपने लश्कर औलाद के साथ नंगे पैर से जब अपने बाल आते थे, वहाँ से आकर सरकार की हाजिरी देते थे। अच्छा। मेले पर आते थे, सरकार के उर्स पर आते थे। मेरा अपना जो ख्याल है कि ये जो मज़ारों के साथ, बहुत सारे मज़ारों के साथ मसाजिद नहीं थी। ये मसाजिद जो हैं वो महकमा औकाफ ने बनाई हैं और बाद में बनाई हैं। पाकिस्तान बनने के बाद आप देखेंगे ज़्यादातर मसाजिद जो हैं उसके बाद बनी हैं। और अब तो बाज़ औक़ात आप ये देखते हैं कि जैसे मसलन बाबा बुल्ले शाह पे जाएँ तो मज़ार छोटा रह गया है और मस्जिद उससे कहीं बड़ी कर दी गई है। जहाँ तक ये मस्जिद का ताल्लुक है, इस मस्जिद के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि जो आके उनकी बनवाई हुई है, ये एक रवायत है। हो सकता है कि उस खातून ने कुछ पैसे दिए हों, हो सकता है
کہ یہ ایک روایت مشہور ہو گئی ہو، جیسے کہ بادشاہ مسجد کے اس کے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ اس نے قرآن کی لائبریری بنوائی، اسی طرح یہ مسجدوں کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہو۔ اس اللہ کے ولی کے مزار پر لنگر اور سبیل چلانے کی ذمہ داری کچھ لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے، جہاں سے آنے والے زائرین ہر وقت مستفید ہوتے ہیں، چاہے رات ہو یا دن۔ مرزا صاحب، یہاں پہ آپ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، کب سے ڈیوٹی دے رہے ہیں اس سبیل کی آپ نے؟ میں تقریباً 50 سال سے سرکار کی یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، 50 سال سے۔ عمر میری تقریباً اس وقت تقریباً 70 سال کے نزدیک ہونے والی ہے۔ نصف صدی ہو گئی ہے آپ کو یہاں پہ یہ سبیل کی ڈیوٹی دیتے جب سے یہ محکمہ اوقاف نے ادھر نظام سنبھالا ہے نا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں سرکار کی یہ سبیل کی بھی ڈیوٹی دے رہا ہوں، یہ مسجد کی بھی ڈیوٹی دے رہا ہوں، یہ دربار کی بھی ڈیوٹی دے رہا ہوں، اور پورا نظام سرکار کا جو ہے بجلی، پانی، تمبو، کناتا، جب یہ مسجد آباد کی ہے اس وقت سے لے کر یہ مسجد کا پورا نظام جو ہے نا، میں تقریباً جب سے میری عمر مجھے میں زیادہ زور طاقت تھی اس وقت سے لے کر تقریباً 40-45 سال تک تو لگاتار ڈیوٹی ہر سارا نظام دی ہے۔ اب جو ڈیوٹی میری طاقت میں ہے میں آپ وہ دے رہا ہوں۔ اچھا مرزا صاحب، یہ اسی احاطے میں مادھو لال حسین صاحب کا جو دربار ہے، اس کے احاطے میں جو قبرستان ہے، یہاں پر ہی استاد دامن کی قبر بھی ہے، اس کی کیا تاریخ ہے اور ان کی قبر یہاں ہونے کی کیا وجہ ہے؟ استاد دامن اسی بانگ بارنپورے کے ڈوری کشمیریہ میں پیدا ہوئے اور اسی محلے میں رہے۔ جب انہوں نے سرکار کے کرامات، سرکار کے کتابیں پڑھی اور سرکار کے نظام کو پڑھا اور سرکار کے اتنے عاشق ہو گئے کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے سرکار کی مسجد ٹنگسالی دروازہ جہاں آپ نے علم حاصل قرآن مجید حفظ کیا ہے، جہاں سے آپ نے علم لیا ہے، اس مسجد میں کے کتب خانے میں ساری عمر انہوں نے اپنا وہاں گزار دیا، اور جب وہ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے کوئی وصیت کی کہ مجھے شاہ حسین کے ہاتھے میں، سرکار شاہ حسین کے دربار کے ہاتھے میں مجھے دفن کیا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں دل میں عشق خدا کی مچ جلانے والے اس صوفی اور ولی اللہ کی کہی ہر بات سچ ثابت ہے۔ یہاں تک کہ مادھو جب واپس لاہور آیا تو اپنے مرشد لال حسین کے مزار کی دیکھ بھال پر مامور ہوا۔ جب دائی اجل کو لبیک کہا تو اپنے مرشد کے ساتھ ہی دفن ہوا، کیونکہ یہی اس کے مرشد کی پیش گوئی بھی تھی اور خواہش بھی۔ اسی لیے تو بشر دو جبکہ ایک نام مزار کے باہر درج ہے، یہی ہے مادھو لال حسین، جن پر ملامت بھی کی گئی اور مختلف الزامات بھی لگائے گئے، مگر اللہ کے اس ولی کی شان میں کوئی کمی نہ آئی۔ تسی مویا نو مارنا مکدے سی کھتو وانگ کھنڈی نتے کٹ دے سی، تو وانگ کھنڈی نت کٹ دے سی، گل کردیاں دا گل کٹ دے سی، گل کردیاں دا گل کٹ دے سی، ہن تیر لگایا کس کر جی، ہن تیر لگایا کس کر جی۔